جی تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اوورسیز اردو، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پاکستان میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بڑی گاڑیاں جو کہ لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے، اور جو چھوٹی گاڑیاں تھیں جنہیں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس بجٹ میں مڈل اور لوور مڈل کلاس کو کوئی ریلیف ملے گا، لیکن اس ریلیف کی بجائے ان پر ٹیکسز اور ڈیوٹیوں کا بم گرا دیا گیا ہے۔ اور اس میں ہوا اس طرح سے ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ جب پاکستان میں جو چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں ان پر ٹیرف میں کمی کی جائے، اور جتنی بھی ان پر ٹیکسز وغیرہ لگے ہیں، ڈیوٹیز لگی ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان میں لوگ لوکلی یہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو ایک مقابلے کی فضا ملے، اور جب امپورٹڈ چیزوں پر یہ ڈیوٹیز کم ہوں گی تو جو مقامی لوگ ہیں وہ پھر اس معیار کی چیزیں بنائیں گے، اور ایک کمپٹیشن میں زیادہ سے زیادہ پرائس کی بھی کمی ہوگی اور چیزوں کا معیار بھی بڑھے گا۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ شرح سود میں جو کمی ہوئی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے نئی گاڑیاں خریدنا شروع کر دیں اور بینک سے لون لے کر یہ خریدنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان میں جو مقامی طور پر کاریں اسمبل کرنے والی کمپنیاں تھیں اور ان کو حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کچھ تحفظ حاصل تھا، ان کی ایک دم سے سیلز بڑھ گئیں۔ اور پھر آئی ایم ایف نے یہ شرط اس لیے لاگو کی تھی کہ جب یہ امپورٹڈ گاڑیاں جب پاکستان میں سستی آئیں گی تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ مڈل کلاس کو، یا کہ وہ لوگ جو کہ مہنگی گاڑی نہیں خرید سکتے ان کو ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلے پاکستان میں یہ بڑا ظلم ہے کہ دیگر ممالک میں جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں پبلک ٹرانسپورٹ کا، ٹرینز کا بہت اچھا سسٹم ہے۔ لوگوں کو گاڑی خریدنے کی کوئی اتنی ضرورت پیش اس لیے بھی وہاں پر نہیں آتی کیونکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کو ختم کیا گیا ہے، ٹرینز کو بھی ختم کیا گیا ہے، تو یہاں پر گاڑی رکھنا کچھ لوگوں کی مجبوری بھی بن جاتا ہے۔ اور ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کا یا ٹرینز کا ایسا جال نہیں بچھایا کہ ہر جگہ ملک کے کونے کونے سے لوگ جس جگہ بھی سفر کرنا چاہیں انہیں وہ آسانی حاصل ہو۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید آئی ایم ایف نے یہ شرائط لاگو کی تھیں کہ جو بھی امپورٹ ڈیوٹی ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب امپورٹ ڈیوٹی آپ کم کر دیتے ہیں تو اس سے پھر اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے جو بھی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ پہلے پاکستان میں 3 سال سے پرانی گاڑی جو بھی ماڈل ہوتا تھا اس سے پرانا نہیں امپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب آئی ایم ایف نے 5 سال کی چھوٹ دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی $2000 میں مل رہی تھی 3 سال پرانی، اگر آپ 5 سال پرانی گاڑی لیں گے تو وہ $1000 میں شاید آپ کو مل جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس سے قیمت میں کمی واقع ہونی تھی۔ اور ٹیرف میں کمی سے جو آپ کو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مقامی مارکیٹ سے مقابلہ بھی بڑھے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2006-07 میں جب چینی بائکس جاپانی بائک کے مقابلے میں یہاں پر امپورٹ ہونا شروع ہوئی تھیں تو قیمتیں بھی کم ہوئیں اور اس سے والیوم بھی بڑھا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بائک پہلے جاپانی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے نہیں خرید سکتے تھے تو انہوں نے چینی بائکس کو خریدا، جس سے ان کی کافی زیادہ تعداد والیوم
والیوم بڑھ گیا، جبکہ آج پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ بائکس فروخت ہوتی ہیں۔ ڈیوٹی میں کمی اور 5 سال تک پرانی گاڑیوں کا ریلیف قیمتوں میں بڑی کمی کا سبب بن سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جب یہ آپ ریلیف دیں گے تو اس سے ان کی جو ہے ایک قسم کی قوت خرید بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے حکومت نے کچھ ایسے ٹیکس لگا دیے جس سے جو کہ آئی ایم ایف نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ایک درمیانے طبقے کو ریلیف ملے، لیکن وہ ریلیف کی بجائے حکومت جو کہ ہماری اتنی اس وقت پاکستان میں ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہ ریلیف آئی ایم ایف نے سوچا تھا کہ دیا جائے اس کو تکلیف میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ارسطو آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عوام کی تو ویسے ہی پاکستان میں پچھلے 75 سال سے کوئی نہیں سن رہا، لیکن یہ جو گزشتہ 2-3 سال سے تو وہ جو 75 سال کا ریکارڈ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں پاکستان کے عوام کو ایک یہ پیغام دیا گیا ہے ہماری ریاست کی طرف سے، اس کے کچھ اداروں کی طرف سے، آپ کی جو بھی مرضی ہو، پاکستان کے عوام جو مرضی سوچیں، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا وہی ہے جو ہم چاہیں گے۔ تو اس میں ہمارے جو ارسطو اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے، اور پھر جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو کہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں جن کے بارے میں کہ وہ فیصل واڈا اور محسن نقوی کے کزن ہیں، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس طرح سے یہ جو بڑی گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں اور چھوٹی گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ ہوا کس طرح سے ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ حکومت نے 2 قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں، ان کی وجہ سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں کئی لاکھ روپے اضافہ ہو گیا ہے، اور جبکہ بڑی گاڑیاں جو تھیں وہ سستی ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 2.5 روپے کی شرح سے کاربن لیوی بھی لگا دی گئی ہے، جس کا سارا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا، یعنی اس کا مطلب ہے صرف گاڑیوں والے، چھوٹی گاڑیوں والے نہیں بلکہ موٹر بائکس والے بھی، ان لوگوں پر بھی یہ بوجھ پڑے گا جو کہ چھوٹی چنگچی رکشہ وغیرہ میں لوگ سفر کرتے ہیں، آٹو رکشہ میں سفر کرتے ہیں، ان کے کرائے بھی اس سے بڑھ جائیں گے۔ تو پھر یہ سارا گھن چکر کس طرح سے حکومت نے چلایا ہے کہ جس سے چھوٹی گاڑی مہنگی اور بڑی گاڑی سستی ہو گئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بجٹ جو نئے سال کا پیش کیا گیا ہے اس میں جو حکومت نے 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں کی درآمد پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی جو کہ 90% تھی، وہ کم کر کے 50% کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جو 4x4 نوعیت کی جو جتنی بھی ایس یو ویز گاڑیاں تھیں اس میں ان کی قیمتیں چونکہ 90% سے جب وہ 50% ان کی ڈیوٹی کم ہو گئی ہے تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ان کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو ایک اندازے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گاڑی تقریباً مرسڈیز کی جی ویگن ہے جیسے، اس کی قیمت 2 کروڑ روپے کے قریب کمی آئے گی، جبکہ جاپانی ساخت کی لیکسس کی جو نئی جنریشن میں لگ بھگ 1.25 کروڑ روپے کمی آئے گی۔ اس طرح جاپانی ساخت کی ٹویوٹا پراڈو اور لینڈ کروزر کے مختلف ماڈلوں میں 35 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کمی آئے گی، اور اس طرح سے جیسے عام طور پر پاکستان میں 650 سی سی سے لے کر 850 سی سی تک امپورٹڈ گاڑیاں جو کہ عام آدمی کی گاڑی تصور کی جاتی ہے، اس پہ بھی حکومت نے یہ کیا ہے کہ ان پر جی ایس ٹی جو ہے نا وہ پہلے کم تھی، لیکن اب گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ جی ایس ٹی 12.5% تھی، اور اب اس وقت گورنمنٹ نے
12.5 سے بڑھا کر اسے 18% کر دیا ہے۔ یعنی جو غریب کی گاڑی پر ٹیکس پہلے 12.5% تھا اس کو 18% کر دیا ہے، اور جو امیر کی گاڑی پر 90% ڈیوٹی تھی، امپورٹ ڈیوٹی، اس کو 50% کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ امیروں کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، لیکن جو غریب ہیں، جو پہلے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے، اپنی اس گاڑی میں، چھوٹی گاڑی میں، کوئی اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا، تو کوئی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی اوبر چلا رہا تھا، کوئی کسی طرح سے بھی اپنی روزی روٹی کا سلسلہ بنائے ہوئے تھا، تو حکومت نے یہ کہا تیری ایسی کی تیسی، اب ہم تجھے بتاتے ہیں کہ یہ تو کیوں اس طرح کے کام کر رہا تھا، دھکے کھا اور ہمیں جو ہے نا وہ یاد کر، کیونکہ یہ حکومت ہی ایسی ہے کہ آپ جب تک ان کو دن میں کوئی 5-10 بار، میرا مطلب ہے کہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، تب تک ان کو اس وقت اپنی یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا سکون نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ پھر حکومت نے ایک اور نیا ٹیکس لاگو کیا ہے جو کہ کلائمیٹ سپورٹ ڈیوٹی ہے، اور انہوں نے وہ ساری گاڑیوں پر لگا دیا ہے نا، چاہے اس میں ہائیبرڈ گاڑیاں بھی ہیں۔ یہ ٹیکس جو ہے وہ 1300 سی سی تک کی گاڑیوں پر گاڑی کی ویلیو کا 1%، اور 1300 سی سی سے 1800 سی سی تک 2%، اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ان کی ویلیو کا 3% لاگو کر دیا ہے۔ اور یہ جو اتنا یہ ٹیکس ان پر جو کلائمیٹ سپورٹ کا لگا ہے، وہ شاید حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ یہ لوگ ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والے انجن چھوڑ کر الیکٹرک یا گرین انرجی وہیکلز کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اور یہ حکومت ایک دلیل دے رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سن 2021 سے یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر بنائے گی، لیکن وہ اب تک نہیں بن سکا۔ آج بھی لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر صرف 2 الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن موجود ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر بننے میں کتنا وقت لگے گا۔ تب تک جو ہے ایک بندہ جس نے الیکٹرک گاڑی لینی ہے وہ کیا کرے گا نا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ پراڈو، مرسڈیز، لیکسس لیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری امپورٹس بڑھ جائیں گی، یعنی ہمارے ڈالر جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو ہی امپورٹس بڑھتی ہیں تو ڈالر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں جو کہ غریبوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جیسا کہ پاکستان جو دوسرے ملکوں سے میڈیسن امپورٹ کرتا ہے، جو دوائیں ہم منگواتے ہیں وہ بھی ڈالر میں ہوتی ہیں۔ تو امیروں کی گاڑیاں خریدنے کی وجہ سے جب وہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان یا اس کی قیمت غریبوں کو اگر وہ دوائیاں منگوانی پڑتی ہیں تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈالر کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کا دودھ ہو، سوکھا دودھ، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو کہ جان بچانے والی ادویات سے لے کر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ لگژری یا عیاشی کے زمرے میں نہیں آتی، ان سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا پھر نقصان دو صورتوں میں پاکستان کے غریب ہی اٹھاتے ہیں۔